السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ نے ایک طوفان کا بہت آج کل چرچا سنا ہے، بائپر جوائے کے نام سے یہ طوفان جو بحیرہ عرب میں اس وقت موجود ہے اور سندھ کو، خاص طور پہ کراچی اور ساحلی پٹی جو سندھ کی ہے جتنی بھی، اس کو متاثر کرنے کے شدید خطرات ہیں. اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اوتھینٹک ترین سورس محکمہ موسمیات کے جو ڈائریکٹر ہیں جناب سردار ڈاکٹر سرفراز صاحب، ان سے ہم بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ایکچولی یہ طوفان کتنا خطرناک ہے، اس کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے، اس سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے سندھ کو یا صرف کراچی کی اگر ہم بات کریں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس طوفان کے اثرات بد سے بچ سکتے ہیں، اور وہ کون سی تاریخیں ہیں جن تاریخوں کے اندر یہ طوفان کراچی یا سندھ کی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتا ہے ممکنہ طور پر. تو یہ ساری ڈیٹیلز لیں گے انشاءاللہ اندر جا کر محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بائپر جوائے نام بھی بڑا خوفناک سا ہے، اس کا تھوڑا سا بتائیے یہ ہے کیا؟ دیکھیں، سائیکلون جو بھی جب کبھی بنتا ہے نا اس خطے میں، تو ایک پینل ہے تمام ممالک پر مشتمل، 13 ممالک اس میں شامل ہیں: پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیو، اور اس طرف عمان، سعودی عرب، UAE، یمن، ایران. تو ان سب ممالک کی طرف سے سائیکلون کے ناموں کی ایک لسٹ، ایک اپنی اپنی لسٹ پیش کی جاتی ہے، اور وہ ایک پھر لسٹ نہ ایک ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے، ایک ترتیب دے دی جاتی ہے. یہ 2020 میں یہ نئی لسٹ بنی تھی، اس میں پاکستان کی طرف سے بھی 13 نام دیے گئے تھے اور دوسرے ممالک کی طرف سے. تو پھر حروف ترجیح کے اعتبار سے جس ملک کا نمبر پہلے آتا ہے تو اس کا تجویز کردہ نام اٹھایا جاتا ہے اس سائیکلون کے لیے. تو اتفاق سے اس سائیکلون کے وقت بنگلہ دیش کا تجویز کردہ نام، یعنی ان کا نمبر آیا، تو یہ ان کا تجویز کردہ نام ہے جس کا بائپر جوائے، جس کا لفظی معنی آفت کے یا تباہی کے ہوتے ہیں. اور یہ اس کی یہ ہے. تو جی ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت بتائیے کہ یہ جو طوفان ہے یہ کراچی سے یا سندھ سے کتنا کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ بنا تھا نا 6 جون کی رات کو، تو تب تو 1400 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ تھا، کراچی کے جنوب مشرق میں تھا. اب یہ کراچی کے جنوب میں ہے اور تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور دوسرے جو ساحلی شہر ہیں ہمارے ٹھٹھا، وہاں سے 700، یہاں 600 اور وہاں 580 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں جنوب میں ہی موجود ہے. تو اس کا جو ٹریک ہے وہ شمال کی طرف ہے، مسلسل. پہلے تو شمال مغرب کی طرف چل رہا تھا پہلے 3-4 دن، تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید عمان کے ساحل کی طرف یا ہمارے بلوچستان کے ساحل کے نزدیک سے ہوتا وہ ادھر نکلے. لیکن اب رخ اس کا تھوڑا سا چینج ہوا ہے، اب شمال کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے. پچھلے کہہ لیں آپ 48 گھنٹے سے کم و بیش. تو اگلا ایک آدھ دن اور بھی شمال کی طرف ہی رہے گا. تھوڑا سا اس میں ڈرفٹنگ ہوتی رہتی ہے، کبھی شمال مشرق کبھی شمال مغرب، لیکن لوگ اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی بالکل شمال مغرب اگر ہو گیا تو گویا بلوچستان کی طرف چلا جائے گا یا کراچی کی طرف آ جائے گا. لیکن رخ اس کا نا پھر سلائٹلی چینج ادھر ہو جائے گا، شمال مشرق کی جانب. کیونکہ بیسکلی جو اپر ایئر کی ہوائیں ہوتی ہیں نا، 30,000 35,000 40,000 فٹ کی جو ہوائیں ہوتی ہیں، وہ اس سسٹم کو ایک طرح سے اسٹیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ اس کے دونوں اطراف موجود ہوتی ہیں. جہاں پر یہ سینٹر میں ہے تو اس کے رائٹ سائڈ پہ بھی ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی ہے، ہائی پریشر ایریا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اسٹیئر کرتا ہے. تو اگر لیفٹ والا غالب آ جاتا ہے تو اس کو رائٹ کی طرف پش کر دیتا ہے، اور رائٹ والا غالب ہے تو لیفٹ کی طرف پش کر دیتا ہے. تو اس کے مد نظر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شمال مشرق کی جانب جائے گا. شمال مشرق کا اگر میں آپ سے عام آدمی کے لیے پوچھوں تو کون کون سے علاقے آتے ہیں اس میں؟ اور طوفان کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سونامی ٹائپ کوئی چیز ہے خدا نخواستہ، اور یہ ہر چیز کو ظاہر بہا کے لے جائے گا. تو اس کی خطرناک پہلوؤں کو بھی واضح کیجیے گا، اور علاقے کون کون سے آتے ہیں شمال مشرق میں یہ بھی بتائیے. دیکھیں، جو شمال مشرق یعنی جو کرنٹ اس کی پوزیشن ہے وہاں سے 600 کلومیٹر نیچے جنوب میں موجود ہے. ابھی تو کھلے سمندر میں ہے. جیسے اوپر آئے گا تو ہمارے کوسٹ کے قریب، یا یعنی ہماری جو لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ وائز اگر بات کریں نا، طول بلد اور عرض بلد جو ہوتے ہیں زمین کے، تو کراچی 24.8 پہ ہوتا ہے اور ٹھٹھا اسی طرح سے 24.4 یا 5 پہ ہے. تو اس یعنی جو شمال مشرق کی جانب نکلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا جنوب مشرقی سندھ کا ایریاز ہیں، ٹھٹھا ڈسٹرکٹ اور سجاول ڈسٹرکٹ، وہاں اور انڈین گجرات، اس کے درمیان سے کہیں سے اس کا ٹریک بن رہا ہے. تو شمال مشرق کا مطلب کہ ادھر سے نکلے گا. اور اثرات اس کے ظاہر ہے 3-4 بڑے اثرات ہوتے ہیں کہ جب سائیکلون آتا ہے. سونامی تو بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی زلزلہ ہو جائے تو پانی کی لہریں بہت دور تک پھیل جاتی ہیں اور وہ پھر وہ زیادہ تباہی کا باعث بنتا ہے.
اس کے بھی 3-4 بڑے اثرات ہوتے ہیں کہ ایک تو بہت طوفانی قسم کی ہوائیں چلتی ہیں، جس ساحل سے ٹکراتا ہے اس کے آس پاس اس ایریا میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی شدت کا سائیکلون ہے. جیسے جو موجودہ اس کی شدت ہے، اس کے سینٹر کے آس پاس کوئی 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. لیکن جب ہمارے ساحل کے قریب آئے گا ساؤتھ ایسٹ سندھ اور انڈین گجرات، تو پھر اس کی لہر اس میں نا شدت میں قدرے کمی آئے گی. تو پھر بھی امکان یہ ہے کہ 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہاں پر آندھی چلے گی. 3 سے 4 دن مسلسل بارش ہوگی. اور تیسرا یہ کہ لہروں کی اونچائی جس ساحل سے ٹکراتا ہے وہاں پر لہروں کی اونچائی خاصی ہو جاتی ہے، کوئی 10-12 فٹ اونچائی ہو سکتی ہے. ہمارے جو ٹھٹھا کے ساحلی علاقے ہیں، کیٹی بندر وغیرہ، وہاں پر. اچھا سردار صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو طوفان ہے یہ ٹھٹھا بدین یہ جو ساحلی علاقوں میں جو آپ نے جن کی نشاندہی کی اور کراچی، کون سی تاریخوں کو پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں 15 جون کو امکان ہے کہ 15 جون کی دوپہر میں کسی وقت یہ ہماری ٹھٹھا کی جو ساحلی پٹی ہے اس سے اور گجرات کے درمیان سے کہیں 15 تاریخ کی دوپہر کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس ٹائم کو لینڈ فال ہوگا اس کا یا کراس کرے گا. لیکن اس کے اثرات پہلے سے آنا شروع ہو جائیں گے. 13 تاریخ کی کل 13 جون ہے، تو 13 کی رات سے ہی کچھ جو ٹھٹھا کے بالکل ساحلی علاقے ہیں اور اسی طرح سے تھرپارکر کے ڈسٹرکٹ کے کچھ علاقوں میں جو انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں پہ کچھ نہ کچھ آندھی اور بادل ہلکے پھلکے اور بارش شروع ہو سکتی ہے. نہیں تو 14، 15، 16، 17 یہ 4 دن جو ہیں اس میں مطلب وقفے سے رہے گا اسی طرح سے بارشوں کا اور آندھی کا سلسلہ. صحیح. اچھا، یعنی اثرات کی اگر آپ بات ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس کے جو اثرات ہیں کہ کن کن علاقوں میں شدید بارشیں یا آندھی طوفان کا خدشہ ہے اور کراچی اس سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے جس ایریا سے گزرتا ہے نا، جس ایریا سے ٹکراتا ہے، سب سے زیادہ متاثر تو وہی ایریا ہوتا ہے. اس میں ہم نے پہلے بات کی کہ 3-4 بڑے اثرات ہوتے ہیں اس کے، کہ آندھی بہت تیز چلتی ہے، پھر بہت طوفانی قسم کی بارشیں ہوتی ہیں. تو ٹھٹھا، سجاول اور اس کے ساتھ بدین ڈسٹرکٹ اور پھر آگے میرپور خاص، عمر کوٹ اور تھرپارکر، یہ جو 6 ڈسٹرکٹس ہیں یہ بہت زیادہ متاثر ہونے کا ان کا خدشہ ہے کہ وہاں پر بہت تیز آندھی چلے گی اور بہت تیز بارش ہوگی. 300 سے 400 ملی میٹر بارش جب سائیکلون گزرتا ہے تو آپ اس کی توقع کر سکتے ہیں. کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی، اوپر نواب شاہ، سانگڑ، ان ڈسٹرکٹس میں بھی بارش ہوگی اس کی، چونکہ ایک پوری ہواؤں کی ایک سرکولیشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ جب آپ کے قریب سے بھی گزرتی ہے تو کچھ نہ کچھ بارش دیتی ہے. تو کراچی میں بھی ماڈریٹ سے ہیوی بارش متوقع ہے. کراچی میں بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہم. اور آندھی یہاں بھی چل سکتی ہے. ظاہر ہے ڈسٹ اسٹارم جب آتا ہے نا تو اس کے ساتھ 40 سے 45 ناٹیکل مائل کی ہوائیں تو چلتی ہیں، یعنی 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل جاتی ہیں. اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے نیوز چینلز میں ہیڈ لائن میں سب سے پہلے ہیڈ لائن اسی طوفان کے حوالے سے ہے اور بہت لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. تو پہلے تو یہ پریکٹس یہ رہی ہے کہ جب کوئی طوفان کی خبر آتی تھی تو کراچی پہنچنے سے پہلے ہی وہ رخ موڑ لیتا تھا اپنا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں اور چلا گیا. تو اس کو کتنا یہ خطرناک ہے، تھوڑا سا لوگوں کو کوئی تسلی کی بات ہے تو وہ بھی بتائیں، اور کوئی احتیاط کی بات ہے جو احتیاط کر کے ہم بچ سکتے ہیں تو وہ بھی بتائیں. دیکھیے شدت تو اس کی کافی زیادہ ہے، یعنی ابھی تو بہت ہی ایکسٹریملی سیویئر جو کیٹیگری ہوتی ہے نا اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہواؤں کی رفتار کے حساب سے اس کی ایک طرح سے کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. ایک کرائٹیریا یہ ہے. تو جب یہ ساحل کے قریب آئے گا تو بھی 120 سے 140 یعنی اس رینج میں ہوائیں 120 سے 140 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہوں گی جب جو اس کی بیچ کی آئی ہوتی ہے نا اس کے ارد گرد. تو شدت تو اس کی اچھی خاصی ہے. تو دیکھیں احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ اس میں ظاہر اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں تو جو بھی آپ کی بڑے بوسیدہ درخت ہوتے ہیں ان کی اوٹ میں نہ کھڑا ہوا جائے، لوگ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں کریں. جی ناظرین، سردار سرفراز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. انہوں نے بنیادی باتیں ہمیں بتا دی ہیں اس طوفان کے متعلق. اب ہم اوپر آئے ہیں، ایک بڑا زبردست یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے، انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہمیں ایکچولی یہ بتائیں گے اسکرین کے ذریعے سے کہ اس وقت یہ طوفان جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے اور کس طرح وہ اس کی ساری چیزوں کو یہ چیک کر رہے ہیں. تو یہ اسکرین پہ بڑے خوفناک قسم کے مناظر ہیں. تو یہ جو آپ اس کو ایک کمپیوٹر نہ سمجھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف کوئی 8-10 کروڑ روپے کا ان 2 ٹیبلز پہ یہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ کا. تو بڑی جدید اور ہیوی ٹیکنالوجی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہم سمجھتے ہیں پریکٹیکلی کہ اس وقت طوفان کی کیا پوزیشن ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر تھوڑا سا آسان عام فہم الفاظ میں، کیونکہ ہر بندہ ظاہر ہے آپ جتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو ہمیں سمجھائیے کہ کیا صورت حال ہے.
دیکھیں جی، یہ اس وقت طوفان کی موجودہ صورتحال ہے. یہ بحیرہ عرب میں کراچی سے تقریباً 600 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے. اور اگر یہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے، یہ اس طوفان کا مرکز ہے. اس کے مرکز میں اس وقت تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. ان ہواؤں کی وجہ سے یہ جو آپ کو یہ ماس نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی کلاؤڈ ماس ہے اور یہ طوفان کا مرکز ہے. یہ جو لال لال لائنیں ہیں، یہ آپ کو ہواؤں کی رفتار بتا رہی ہیں، اور یہ جو گھماؤ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کی موومنٹ بتا رہا ہے، اس کی کیسے یہ اس کے اندر ہوائیں گھوم رہی ہیں. اور یہ جو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، یہ تیر کا نشان، یہ بتا رہا ہے کہ اس کی آئندہ ہونے والی موومنٹ کیا ہوگی، یہ کس طرف کو موو کرے گا. یہ ہماری طرف آ رہا ہے ایرو. یہ آلموسٹ تقریباً ہمارے اور انڈین گجرات کے بیچ میں ہمارا جو کیٹی بندر ہے، بالکل ساؤتھ ایسٹ جنوب مشرق میں سندھ کے جو ہماری ایک شہر ہے کیٹی بندر، اس کے مشرق، اور انڈین گجرات کو جو کچھ کا علاقہ ہے، اس جگہ میں یہ 15 تاریخ کو دوپہر میں کسی وقت ٹکرائے گا. جی ناظرین محترم، ہم نے محکمہ موسمیات میں آ کر آپ کو اوتھینٹک ترین سورسز کے ذریعے اس سمندری طوفان کے حوالے سے جتنی بھی اس کے حقائق تھے ان سے آگاہی دینے کی کوشش کی ہے. اور یقین جانیے کہ یہ ایک طرح سے بہت خطرناک ہے کہ سندھ کے وہ علاقے جو ابھی سیلاب کی صورتحال سے دو چار ہوئے ہیں، ان میں دوبارہ شدید بارشوں کا خطرہ ہے اس سیلاب کے سائیڈ ایفیکٹ کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفتوں سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح سے جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں ماہرین نے بتائی ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس طوفان کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو تھوڑا سا ایک آزمائش کا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.